بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے، کیا خواتین نعت پڑھ سکتی ہیں؟ اس تعلق سے بتلا دیں۔ میری بہن بات یہ ہے، بھائی ہو یا بہن، نعت کے تعلق سے آج کل نہایت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آج کل کچھ لوگوں نے ایسی نعتیں ایجاد کر ڈالی ہیں جو بالکل عقیدہ توحید کے خلاف ہیں، اسلامی تعلیمات کے مزاج کے بالکل خلاف ہیں۔ مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر نعت خواں یہ نعت بڑے زور و شور سے پڑھتے ہیں، سارے نبی تیرے درد سوالی، شاہ مدینہ اسأل اللہ العافیہ والسلام۔ اب میں آپ کو کہنا چاہوں گا، یہ پڑھنے میں سننے میں بڑی اچھی بات معلوم ہو رہی ہے عوام الناس کو، لیکن اگر اس بات کو قرآن مجید کے سامنے پیش کیا جائے تو یہ بات قرآن کریم کی آیت کے بالکل خلاف ہے۔ رب ذوالجلال نے تقدس و تعالی نے تمام انسانیت کو آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے آخری انسان تک کو یہ خطاب کیا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ساری خلق کو یہ خطاب ہے۔ ارشاد ہے رب ذوالجلال کا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب، تمہارے اولین تمہارے آخرین کس کے در کے سوالی ہو؟ اللہ کے در کے سوالی ہو۔ خود امام الانبیاء سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں رب ذوالجلال سے سوال کیا کرتے تھے۔ آپ خود غور کیجئے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آپ کیا کہتے؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے سامنے دعا کر رہا ہوں۔ اللہ جل وعلا نے انبیاء سابقین کی بابت قرآن کریم میں ہمیں خبر دی ہے کہ سب نے اللہ کو پکارا، اور سب کی دعائیں بھی رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ذکر کی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نعت کو پہلے دیکھیں، چیک کریں، مرد ہو یا عورت، اس بات کو دیکھ لیں کہ کہیں یہ نعت اس میں غلو تو نہیں، اس میں کچھ ایسے کلمات تو نہیں جو توحید کے خلاف ہیں، جو شرک پر منتج ہیں۔ ایسے تمام کلمات سے اجتناب کریں، کیونکہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجرد یہ کہہ دیا، ماشاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا ہمسر کر دیا، اللہ کے برابر کر دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، تو یہ کہہ کہ جو اللہ اکیلا چاہے۔ تو میرے بھائی، میرے دوستو، نہایت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بہن کے سوال میں یہ بات بھی آپ لوگ سمجھ لیں کہ خواتین اگر نعت پڑھنا چاہتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نعت کے اندر غلو نہ ہو، کسی قسم کے شرکیہ کلمات کی کوئی آمیزش نہ ہو۔ اس تعلق سے دوسری بات یہ ہے کہ عورت فقط خواتین ہی کی حد تک نعت پڑھے گی، اور اس کی آواز کو خواتین ہی تک محدود رکھا جائے گا، مردوں میں نشر نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو آج کل ٹی وی چینلوں پر آ کر اس طرح کی نعتیں پڑھتی ہیں، یہ دراصل دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اسے مسخ کرنے پر تھلی ہوئی ہیں۔ اللہ المستعان۔ اللہ جل وعلا سب کو صحیح فہم عطا کرے اور سب کی اصلاح کرے۔ اللہ کے بندو غور کریں، حالت نماز میں اگر عورت مقتدی ہے اور امام نے کسی معاملے میں غلطی کی ہے تو اسلام نے عورت کو سبحان اللہ کہنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہاتھ پر ہاتھ مارے گی عورت اور امام کو خبردار کرے گی اس غلطی کے معاملے میں۔ اب آپ یہاں دیکھ لیں نماز کتنا بڑا فریضہ ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، حالت نماز میں وہاں بھی اسلام نے منع کر دیا ہے
اتنا بڑا عظیم کلمہ کہنے کے لیے، جو کلمہ اتنا عظیم ہے جس سے فضا بھر جاتی ہے، اور بڑے اجر والا کلمہ ہے کیا؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے بھی اسلام نے روک دیا، بلکہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر امام کو جو ہے وہ خبردار کیا جائے گا کہ تو نے یہاں غلطی کی ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ خواتین کے لیے اگر وہ نعت پڑھنا چاہتی ہیں تو اپنی نعت کو پہلے دیکھ لیں کہ کہیں ان کی نعت جو ہے عقیدہ توحید کے مزاج کے خلاف تو نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کی آواز کو فقط عورتوں تک محدود رکھا جائے۔ ان دو شرطوں کے ساتھ اگر عورت نعت پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، اسأل اللہ العافیہ والسلام۔ اب میں آپ کو کہنا چاہوں گا، یہ پڑھنے میں سننے میں بڑی اچھی بات معلوم ہو رہی ہے عوام الناس کو، لیکن اگر اس بات کو قرآن مجید کے سامنے پیش کیا جائے خلاف ہے۔ رب ذوالجلال نے تقدس و تعالی نے تمام انسانیت کو آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے آخری انسان تک کو یہ خطاب کیا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ساری خلق کو یہ خطاب ہے۔ ارشاد ہے رب ذوالجلال کا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب، تمہارے اولین تمہارے آخرین کس کے در کے سوالی ہو؟ اللہ کے در کے سوالی ہو۔ خود امام الانبیاء سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں رب ذوالجلال سے سوال کیا کرتے تھے۔ آپ خود غور کیجئے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آپ کیا کہتے؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے سامنے دعا کر رہا ہوں۔ اللہ جل وعلا نے انبیاء سابقین کی بابت قرآن کریم میں ہمیں خبر دی ہے کہ سب نے اللہ کو پکارا، اور سب کی دعائیں بھی رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ذکر کی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نعت کو پہلے دیکھیں، چیک کریں، مرد ہو یا عورت، اس بات کو دیکھ لیں کہ کہیں یہ نعت اس میں غلو تو نہیں، اس میں کچھ ایسے کلمات تو نہیں جو توحید کے خلاف ہیں، جو شرک پر منتج ہیں۔ ایسے تمام کلمات سے اجتناب کریں، کیونکہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجرد یہ کہہ دیا ماشاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا ہمسر کر دیا، اللہ کے برابر کر دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، تو یہ کہہ
کہ جو اللہ اکیلا چاہے۔ تو میرے بھائی میرے دوستو، نہایت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بہن کے سوال میں یہ بات بھی آپ لوگ سمجھ لیں کہ خواتین اگر نعت پڑھنا چاہتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نعت کے اندر غلو نہ ہو۔ سبحان اللہ کہنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہاتھ پر ہاتھ مارے گی عورت اور امام کو خبردار کرے گی اس غلطی کے معاملے میں۔ اب آپ یہاں دیکھ لیں نماز کتنا بڑا فریضہ ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں حالت نماز میں، وہاں بھی اسلام نے منع کر دیا ہے اتنا بڑا عظیم کلمہ کہنے کے لیے، جو کلمہ اتنا عظیم ہے جس سے فضا بھر جاتی ہے اور بڑے اجر والا کلمہ ہے کیا؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے بھی اسلام نے روک دیا، بلکہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر امام کو خبردار کیا جائے گا کہ تو نے یہاں غلطی کی ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ خواتین کے لیے اگر وہ نعت پڑھنا چاہتی ہیں تو اپنی نعت کو پہلے دیکھ لیں کہ کہیں ان کی نعت جو ہے عقیدہ توحید کے مزاج کے خلاف تو نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کی آواز کو فقط عورتوں تک محدود رکھا جائے۔ ان دو شرطوں کے ساتھ اگر عورت نعت پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔